السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے ووٹ کی شرعی حیثیت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو شخص ممبری کے لیے کھڑا ہو، اس کے اندر پہلی چیز اس عہدے کی صلاحیت کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر اس آدمی کے اندر اس عہدے کی، اس منصب کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ شخص اس کا اہل نہیں ہے۔ نمبر دو، اس کے اندر امانت داری، دیانت داری اور خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کے اندر امانت داری نہیں ہے، دیانت داری نہیں ہے، خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی اس ممبری کا اہل نہیں ہے، اور عند اللہ ایسا شخص مجرم ہوگا۔ باقی ہماری ووٹ کی شرعی حیثیتیں تین ہیں۔ نمبر ایک، ہمارا ووٹ بمنزل گواہی کے ہے، یہ گواہی ہے۔ نمبر دو، ہمارا ووٹ کی دوسری حیثیت سفارش کی ہے۔ ہمارے ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت مشترکہ کی ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کے اندر جہاں پر بتوں کی نجاست سے، گندگی سے بچنے کا حکم دیا ہے، وہاں پر جھوٹی گواہی سے بھی اجتناب کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب بھی گواہی کی ضرورت پیش ہے تو سچی گواہی دیں، اور فرمایا کہ جب گواہی کی ضرورت پیش ہے تو جو شخص گواہی کو چھپا لیتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہ گار ہوتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جس حدیث کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں میں جو بڑے گناہ ہیں وہ بیان نہ کروں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ضرور بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر دو، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب یہ بات بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک چھوڑ دی۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، کبیرہ گناہوں میں جھوٹی گواہی دینا جھوٹا بول ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے رہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم یہ دل کے اندر تمنا کرنے لگے، لیتہ سکتا، کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ میرے محترم دوستو، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہتمام کے ساتھ اس جھوٹی گواہی کی قباحت کو بیان کیا ہے۔ تو جب بھی گواہی دینی ہے، سچی گواہی دینی ہے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اس ووٹ کا اہل ہی نہیں ہے، آپ اس کے حق میں اس کو ووٹ دے رہے ہیں، گویا کہ آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے نا، یہ اس کا اہل ہے، حالانکہ یہ اہل نہیں ہے۔ تو آپ نے جھوٹی گواہی دی۔ جب آپ نے جھوٹی گواہی دی تو عند اللہ آپ مجرم بن گئے ہیں، آپ نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ نمبر دو، ہماری دوسری جو ووٹ کی حیثیت ہے وہ سفارش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ من یشفع، جو شخص سفارش کرے گا، شفاعۃ حسنۃ، اچھی سفارش کرے گا تو اس کو اس کی اچھی سفارش کرنے پر عند اللہ ثواب ملے گا، اور جو شخص کسی کی بری سفارش کرے گا تو اس کی بری سفارش کرنے پر اس کو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب ہم ووٹ دے رہے ہوتے ہیں، ہم سفارش کر رہے ہوتے ہیں کہ باقی امیدواروں میں سے یہ سب سے عمدہ ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، لہٰذا اسے منتخب کیا جائے۔ اب اگر وہ شخص اس کا اہل نہیں تھا، آپ نے اس کی سفارش کر دی، اب آپ نے سفارش سیئہ کی ہے، بری سفارش کی ہے، اب آپ کو اس کا گناہ ملے گا۔ اور اگر وہ اس کا اہل ہے، آپ نے سفارش کر دی تو اب آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اب میرے محترم دوستو، بعض لوگ یہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں، یہ اشکال کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو ووٹ دے دیں اور وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ تو جیت نہیں سکتے، تو ہمارا ووٹ ضائع چلا جائے گا۔ دیکھیے میرے محترم دوستو، آپ نے سفارش کر دی، اچھی سفارش کر دی، آگے چاہے وہ سفارش قبول ہو یا نہ ہو، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ آپ نے صحیح حقدار کو ووٹ دے دیا، آگے اب وہ چاہے کامیاب ہو یا کامیاب نہ ہو، آپ کو اس کا کیا مل جائے گا؟ ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح
آپ نے نااہل شخص کو، ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر استعداد نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، دیانت داری نہیں ہے، خدمت خلق کا جذبہ نہیں ہے، اور وہ دیندار نہیں ہے، یا ایسے عقائد رکھتا ہے جو شریعت اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، ایسے آدمی کو آپ نے اگر ووٹ دیا ہے تو اب آپ نے بری سفارش کی ہے، اس بری سفارش کا آپ کو گناہ ملے گا، چاہے وہ آدمی کامیاب ہو یا کامیاب نہ ہو۔ تیسری ہمارے ووٹ کی جو حیثیت ہے وہ ہے وکالت مشترکہ۔ میرے محترم دوستو، ایک ہوتا ہے وکالت شخصی کہ اس کا اور موکل کا اب ایک ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ آگے وہ وکالت تجاوز نہیں کرتی۔ لیکن یہ جو وکالت ہے یہ پوری ملت کی طرف سے وکالت ہوتی ہے، پوری قوم کی طرف سے وکالت ہوتی ہے۔ اب اگر آپ نے اس کو ایسے آدمی کو وکیل بنا دیا جو اس منصب کا، اس عہدے کا اہل نہیں ہے، تو اب آپ نے یہ وکالت آپ نے صحیح نہیں کی، اور اس کا آپ کو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ کوشش یہ کریں جو دیندار ہے، متدین ہے، امانت دار بھی ہو اور دیانت دار بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ جن لوگوں کو ہم اس زمین کے اندر بادشاہت عطا کرتے ہیں تو ان کے یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے۔ نمبر 1، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیں جو شخص منبری کے اوپر کھڑا ہوا ہے جی وہ نماز کا پابند ہے بھی یا نہیں؟ اگر نماز کا پابند نہیں ہے تو وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تب بھی وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اور اگر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے، تو وہ اس کا اہل ہے، وگرنہ وہ اہل نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، سوچ سمجھ کر جی یہ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہماری پکڑ نہ ہو جائے، عند اللہ ہم مجرم نہ بن جائیں۔ اس وجہ سے جو صحیح جو اس عہدے کا اہل ہو اس کو ووٹ دیں۔ باقی بعض لوگ جو اس کے اوپر پیسے لیتے ہیں، دیکھیے ایسا آدمی جو اپنی گواہی کے اوپر پیسے لے یہ رشوت بھی ہے، اور ایسے آدمی کی کوئی قدر و وقت نہیں ہے۔ ایسا آدمی ملک و ملت اسلام کا غدار ٹھہرتا ہے۔ چند ٹکو کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دیا، آپ نے جھوٹی گواہی دے دی ایسے آدمی کے بارے میں جو اس کا اہل نہیں ہے۔ کوشش یہ کریں جو اہل ہیں، دیندار ہیں، متدین ہیں، امانت دار ہیں اور اس عہدے کے اہل ہیں اور جو خدمت خلق کرتے ہیں ان کو ووٹ دیں، تاکہ دنیا کے اندر ایسے لوگ آئیں گے، انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہوگا اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے تمام مسلمانوں کو ووٹ صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی محمد افضل اوفی ان۔